ریاست صاحب اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو سٹیٹ ہی بتا سکتی کہ وہ اس کو اسیل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ تو لیکن آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے کہ مطلب ابھی پوری صورتحال ہے سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ؟ دیکھیں اس کے علاوہ اگر سٹیٹ چاہے گی تو اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل. تو اس آپشن کو اویل تو کیا جائے گا نا آف کورس. بالکل ریمیڈی ان کے پاس ہے وہ اویل کریں گے لیکن یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے کرتے ہیں نہیں کرتے. میں پریمپٹ نہیں کر سکتا یا میں نہیں آن بیہاف آف سٹیٹ کہہ سکتا کہ یہ اپیل کریں گے. باقی بات رہی ہے اس کیس کے اندر بہت ساری ڈیفیشنسی جیسے حافظ صاحب نے کہا نا. میں سمجھتا ہوں کہ جو جس ڈاکومنٹ کے اوپر ریلائے کیا جا رہا تھا جب وہ ہی ریکارڈ پہ ایویڈنس میں نہیں آیا تو آگے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ٹرائل ہوا ہے وہ فیوٹائل ایکسرسائز تھی, گراؤنڈ لیس چارج تھا. چونکہ جس کی بنیاد پہ آپ چارج فریم کرنے جا رہے ہیں وہ ایویڈنس ہی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو ٹرائل کورٹ سے ہی بری ہو جانا چاہیے تھا, یہ پروسیڈیبل ہی نہیں تھا. کیس تو سر سٹرونگ تھا نا, غلطی پھر کہاں پہ نظر آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سٹرونگ کیس نہیں تھا, اس میں جان ہی نہیں تھی اس کیس کے اندر. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ان کی میٹیریل کنٹراڈکشن. ریاست صاحب یہ ریاستی رازداری کا کیس تھا. آپ میری بات سنیں نا ڈاکٹر صاحبہ, کہ ایک سابق پرائم منسٹر آپ کہتے ہو کہ وہ ہے ہی نہیں ہے, سائفر ہے ہی نہیں. ایک پریس کانفرنس میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے یہ سارا ڈرامہ ہے, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ایک طرف آپ ڈیماش کرتے. دوسری بات جہاں تک آپ کہتے ہیں سٹیٹ کی ہے, بھائی وزیر اعظم کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. اگر انٹیگریٹی آف پاکستان, سوورینٹی آف پاکستان, پراسپیرٹی آف پاکستان سے متعلقہ اگر کوئی کوشچن ہوگا تو وزیر اعظم کا یہ بھی وہ جو پرنسپل سیکریٹری تھے اعظم خان صاحب انہوں نے جو حلفاً بیان ریکارڈ کیا تھا اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ 364 سی آر پی سی کے تحت ریکارڈ ہوتی ہے. اس میں سے آدھا سچ اور آدھا آپ غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ یا ایز اے ہول وہ ڈاکومنٹ یا اس کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا وہ بالکل غلط ہے. آدھے کو آپ نہیں کر سکتے. اس کا بینیفٹ بھی چونکہ accused is the lovely child of a law, any doubt and benefit of doubt will go to the accused. last touch ہوتا ہے تو that would be in favor of the accused. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آرٹیکل 10A کا تو جنازہ نکال دیا گیا جیسے وہ ٹرائل ہوا, رش جسٹس کرش جسٹس. ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح سے آپ کون ہوتے ہیں اسٹیٹ کونسل اپوائنٹ کرنے والے آن بیہاف آف دی accused, آپ کون ہوتے ہیں اس کو وکیل, جب ان کے کونسل موجود ہیں آپ کون ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ اور وکیل کھڑے کرتے ہیں. یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ 342 کا سٹیٹمنٹ وہ کروانا چاہ رہا ہے. اچھا, اگر وہ ایز اے ایکیوز کرتا ہے تو اس کو ہتھ کڑی میں اس کا بیان ہوتا ہے, اور اگر وہ 340 سی آر پی سی کے تحت ایویڈنس دینا چاہتا ہے تو ملزم کی آپ ہتھ کڑی کھول دیں گے, وہ ایز اے ڈیفنس اپنی کوئی بھی ایویڈنس لے کے آ سکتا ہے. تو آپ نے آرٹیکل 10A کو جنازہ نکال دیا, آپ نے موقع ہی نہیں دیا. تو یہ تو ایک عام جو شخص ہے, ہم تو لیگل مائنڈ رکھتے ہیں, پروڈنٹ لوگ ہیں, لا کو سمجھتے ہیں, ایک سادہ جاہل آدمی بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ کسی کو آپ نے موقع ہی نہیں دیا. آپ کسی کے اوپر چارج لگاتے ہیں, آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا موقع دینا ہے جو نہیں دیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.